تو صاحب طفیل جی آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو روزہ پاک جو 5 فرض ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، توحید، روزہ، زکوٰۃ، نماز اور حج، ان میں سے روزہ ایک بہت بڑا فرض ہے۔ تو اس روزے کے رکھنے میں پڑھ رہا تھا، ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے وہ اعلیٰ حضرت صاحب ہوئے، آپ جانتے ہوں گے ان کا نام، تو میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کے ادھرن پڑھ رہا تھا۔ ہمارے ارون شوری صاحب نے ان کے اوپر کافی چراغ روشن کیا ان کے بارے میں۔ تو اس روشنی میں نے دیکھا کہ یہ جو روزہ پاک ہے، اس میں بہت ساری دست اندازیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ ایسا کیا ہے جس کے کارن جو ہے ہمارے روزہ پاک میں خلل پڑ سکتا ہے۔ دین کی دعوت یعنی کیا؟ کہ ہم دین میں داخل ہوں گے تو کیا تبدیلی آئے گی، ہمیں کیا کرنا ہوگا جو یہ طے کرے گا کہ ہم دین کے لوگ ہو گئے، اور اس کو سسٹین کیسے کریں گے۔ جیسے عیسائی بننے کے سلسلے میں رام بلی جب ریمبل بنے گا تو اس میں کیا کیا تبدیلی آئیں گی، ایسے ہی دین کے سلسلے میں کیا ہے۔ تو یہ جو 5 آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک کہا، 5 جو فرض ہیں، توحید یعنی اللہ ایک ہے، محمد اس کا پیغمبر ہے اور قرآن اس کی کتاب ہے، یہ اسی کرم میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا دعویٰ ہوا تھا، پھر پیغمبری کا دعویٰ ہوا، قرآن تو بہت دیر میں بات شروع ہوئی۔ توحید اسی کو کہتے ہیں۔ نماز، اللہ ایک ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، پرستش کرنی ہے۔ روزہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ روزہ کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھیں تو بڑی دوسری شکل بھرتی ہے۔ روزہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھ کے جنگ کے لیے تیار کرنے، خود کو جنگ کے لیے تیار کرنے، یعنی کافروں سے جنگ کے لیے تیار کرنے کا جو وقت ہے جس میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کافروں سے لڑنے کے لیے، وہ روزے کا وقت ہے۔ مگر یہاں تھوڑا ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کہ عام طور پر روزہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبح وہ 5 سوا 5 بجے سحری کھا کے اور دن بھر خالی پیٹ بیٹھے رہنا، اور پھر شام میں جس وقت نماز اذان ہوتی ہے اس کے بعد روزہ کھولنا۔ ہمارے ایک دوست ہیں علی منتظر، وہ کافر ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، وہ بڑے ایماندارانہ مرتد ہیں۔ میں ان کا ایک وہ پوسٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ دن بھر منہ سے بدبو آنے کے علاوہ روزے کے اور کیا فائدے، کوئی مجھے گنائے۔ سو یہ ہے، اچھا آپ پانی نہیں پیجئے گا تو بدبو تو آئے گی۔ تو وہ ایک دوسرے سے منہ بچا کے اس طرح کی باتیں، مگر وہ بات سنجیدہ کر رہے تھے۔ تو ہمیں تو اس پر جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ روزے میں اور پاکی کسے کہتے ہیں، کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس پر، اور یہ کیسے طے ہو۔ تو اس کو طے کرنے کا جو ایک عام ذریعہ ہے وہ فتوے ہیں۔ فتویٰ یعنی دین کے جو علماء ہیں، عالم ہیں، ان سے سوال پوچھا کنی صاحب نے کہ اس ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کوئی جواب دیا۔ جواب دینے کے لیے جو فتوے دینے والے لوگ ہیں، ایک خاص کورس پڑھنے کے بعد، ایک خاص ایگزام دینے کے بعد، اچھا خاصا 10 12 15 سال لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں۔ مفتی کہتے ہیں اس کو، تو مفتیوں کا کام ہے یہ فتوے دینا، ہر ایک آدمی نہیں دے سکتا۔ تو اسلام کی جو اوتھینٹک، دین کی جو اوتھینٹک باتیں ہیں وہ فتووں سے پتہ لگتی ہیں۔ اب میں اس پر آتا ہوں۔ فتاوی قاضی خان، نول کشوری، صفحہ نمبر 101، جلد نمبر 1، در مختار، جس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے نبٹتے ہی، اس کام کو نپٹاتے ہی در مختار پہ بیٹھیں گے۔ اس کام کا مطلب؟ جی اس کام کا ابھی مطلب جو کام کر رہے ہیں فتوی عالمگیری، اس کے بعد جو اگلا میں نے پکڑنا، کہا آپ کوئی ایسا کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک دروازہ کھولا گیا ہے، اب اس میں سے ہوائیں آنی ہیں، لگاتار چلنا ہی ہے، تازگی تو اس سے آئے گی۔
صفحہ 113 جلد نمبر 1، غایت الاوتار صفحہ 505 جلد نمبر 1۔ جملہ سنیے فتویٰ: سوتی ہوئی عورت یا پاگل معشوقہ سے جماؤ یعنی سمبھوگ کیا گیا ہو تو دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر سے سمجھائیں، تصور کریں، میں عرض کرتا ہوں، سوتی ہوئی عورت یا پاگل معشوقہ کے ساتھ سیکس کیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب تصور کریں اس ذہن کا جو پاگل معشوقہ پاگل بناتا ہے اور اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے اور اس پر سوال پوچھتا ہے کہ صاحب روزے کی حالت میں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا سوتی ہوئی عورت کے ساتھ۔ اگلا ہدایت یوسفی صفحہ 199 جلد 1 اور قاضی خان صفحہ 100 جلد نمبر 1۔ بلاత్కాر یعنی سیکشول ارج اتنی زیادہ ہے، بلاత్కాر کرنے کے ڈر سے مشت زنی یعنی ہستمیتن کرنا واجب ہے اور کرنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ موقع ہے وہ استنجا۔ اور دیکھیے ہدایت مصطفی صفحہ 199، بے ہوشی کی حالت میں عورت سے یا چوپائے یعنی جانور سے بدفعلی کرنے پر روزے کا کفارہ نہیں آتا۔ انجال نہ ہوا یعنی ایجوکیشن نہ ہوا تو بھی اور انجال ہو گیا تو بھی، دونوں حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آدمی کس کس طرح کی حالتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، یہ سوال اس کے اندر۔ یہ تو فیویکول کے مضبوط جوڑ جیسا لگ رہا ہے مجھے، مگر ہے صاحب، یہ ہے کتابوں میں ہم کیا کریں، زندہ یا مردہ جانور، یعنی ذہن سوچئے لوگوں کا کہ جو مردہ جانور تک کو سیکس کے لیے استعمال کرنے پہ سے باز نہیں آتے، زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر کے لڑکوں غلما سے جمع یعنی ان کے ساتھ سیکس کرنے پر اس کے بعد نہ تو غسل واجب ہے نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ غایت الاوتار صفحہ 83 جلد 1 اور در مختار جلد 1 صفحہ 101۔ یہ پڑھنا ضروری ہے، کسی کو اس میں اگر یہ لگ رہا ہو کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں تو برائے کرم ان کو ملا لیں۔ ہدایت مصطفانی صفحہ 200، شرمگاہ یعنی عورت کی یونی کے سوائے کسی اور جگہ سمبھوگ کرنے سے روزے کا کفارہ ضروری نہیں ہے، انجال ہو گیا ہو تب بھی، یعنی بقیہ کہیں بھی آپ گھچڑ دیجئے کچھ کر لیجئے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صاحب، توبہ توبہ، مجھ پہ لعنت، میرے منہ میں خاک، جو یہ سرکار کہہ رہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورتی بات، اگر روزہ دار مرد اپنی دبر یعنی گدا میں یا عورت اپنی یونی میں انگلی یا کوئی اور چیز یا سلائی ڈالے اور وہ خشک نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیک کون کرے گا صاحب؟ یہ کتاب میں تو نام لے رہا ہوں، غایت الاوتار جلد 1 صفحہ نہیں، مطلب یہ خشک ہے یا گیلی ہے، یہ چیکنگ اس کی کون کرے گا؟ یہ صاحب جس نے یہ سوال پوچھا حضرت سے، اس کی ذہانت دیکھیے، اس کی ذہنیت دیکھیے کہ یہ جو دین کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے کیسی کیسی روشنی نکل رہی ہے، آپ کو زندگی جینے کی کتنی کتنی آسانیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ دین میں داخل ہو جائیں گے تو یہ سب آپ کو لبرل۔ کسی روزہ دار نے اگر عورت کی شرمگاہ یعنی یونی کے بجائے انیہ استھان جیسے بغل، ران، چھاتی، گال، ناک، پیٹھ، نتم وغیرہ میں مسل کر یا دبا کر سمبھوگ جیسا آنند لیا ہے اور وہ خلاص یعنی اس کا ویرپات نہ ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غایت الاوتار صفحہ 511 سے 515۔ اور خوبصورت چیز دیکھیے، اگر کوئی روزہ دار شخص کسی چوپائے یا بے ہوش عورت یا چھوٹی بچی سے بدفعلی ارتھات سہواس کرے اور اس کا انجال نہ ہوا ہو تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ فتاوی قاضی خان جلد نمبر 1 صفحہ 100۔ اچھا یہ تو مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، مگر بات تو دین کی ساری سرکار کی سنت ہے، تو اس پر بھی ذرا سی اس روشنی پہ بھی چلیں۔ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جب کوئی روزہ دار ہوتا اور افطار یعنی روزہ کھلنے کے وقت سو جاتا بنا کچھ کھائے پیے تو وہ اگلے دن اور تمام رات تمام دن کچھ کھا نہیں سکتا تھا۔ روزہ اگر کھلنا بھول گیا جس سمے افطار ہونا ہے اس وقت تو پھر اسے 24 گھنٹے کا روزہ اور واجب ہوتا تھا۔
یہاں تک کہ شام کو ایک دفعہ قیس بن حرمہ انصاری روزہ سے تھے اور روزہ افطار کھولنے کے وقت جب وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں جاتی ہوں، تمہارے لیے کچھ تلاش کروں گی، شاید کچھ مل جائے۔ وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، جب کچھ نہ ملا تو ان کی آنکھیں ان پر غالب آئیں اور سو گئے۔ جب ان کے پاس ان کی بیوی آئی تو کہنے لگی ہم لوگ تو بڑی آفت میں پڑ گئے۔ جب دوسرے دن دوپہر کا وقت ہوا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، جس کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو وہ آیت نمبر 187 نازل ہوئی کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورت سے ہم بستری کرنا حلال ہے۔ صحیح بخاری شریف کہتی ہے کہ اگر روزہ توڑنے کو کھانا نہ ملے تو عورت سے ہم بستری کر کے بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی زندگی کو دی جا رہی ہے کہ روزہ کھولنے کے وقت کسی غریب آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو روزہ کیسے کھولے؟ تو روزہ کھولنے کا سب سے آسان طریقہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ چوپائے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ ہم بستری کر لے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اسے کھانا دے کے چوپائے کو بستر پہ لانا ضروری ہے یا کہیں بھی ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی صاحب، جانور مطلب کل ملا کر سیکس سے بھی، یعنی منہ سے ہی نہیں بقیہ حصوں کا بھی استعمال کر کے روزہ کھولا جا سکتا ہے۔